السلام علیکم گائز، اسپیک اسٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی اسٹوری ہے گھر کی قدر۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے میرے احساس نے مار دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی کی کوئی خوشی میرے پاس نہیں تھی۔ پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ دولت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی گیسو کسی آنچل کا سہارا بھی نہیں تھا۔ اس نا امیدی کی کیفیت میں اپنے ایک جاننے والے اطہر بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایسے آدمی تھے جن کو میں نے ہمیشہ خوشی دیکھا تھا۔ میں نے جب ان سے ان کی ہر دم خوشی کا راز پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بہت آسان تھا میاں، ایک شعر سن لو، اسی میں راز چھپا ہوا ہے۔ چلیے سنا دیں، میں نے بے دلی سے کہا۔ خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ انہوں نے شعر سنا دیا۔ شعر واقعی بہت اچھا تھا اور ایک فارمولہ بتا دیا تھا کہ اس پر عمل کر جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اطہر بھائی شعر تو بہت اچھا ہے، میں نے تعریف کی۔ میاں فارمولہ بھی اچھا ہے، تم ابھی سے اس پر عمل کرو، ایک ہفتے کے بعد آ کر بتاؤ کیا ہوا۔ میں اطہر بھائی کے پاس ایک خاص کام سے گیا تھا۔ اس دن میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اطہر صاحب سے 1000 روپے لے لوں گا، اس کے بعد وہیں سے ٹیکسی کر کے راستے سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر واپس آ جاؤں گا۔ کم از کم 2 دنوں تک کا خرچ چل ہی جائے گا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، ابھی تک شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر 1000 روپے مل جائیں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ ظاہر ہے اطہر بھائی، اس سے کہیں کام نکل جائیں گے۔ تو بس میں تمہیں پیسے نہیں دے رہا، تم کو ابھی سے اس فارمولے پر عمل کرنا ہے۔ دیکھ لینا تم نے اس شعر کو اپنے ذہن میں اتار لیا تو پھر تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ میں ان سے پیسے لیے بغیر اس شعر کی سوغات لے کر واپس آ گیا۔ گھر آ کر مجھے نفیسہ کا خیال آیا۔ میں نے نفیسہ نام کی ایک لڑکی سے محبت کی تھی، جو یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے باپ سے جا کر ملوں۔ میں نے اسے ایک شعر ہی سنایا تھا، میری حیات کی راہوں میں پیچ و خم ہے بہت، خوب سوچ لے پہلے جو میرے ساتھ چلے۔ نفیسہ کے باپ سے ملاقات کو میں ابھی تک ٹال رہا تھا، لیکن اب ان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھے، ان کے ذریعے کوئی جاب بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے کہا، میرا خیال ہے کہ میں تمہارے ابو سے جا کر مل ہی لوں۔ ہاں چلے جاؤ، اس نے کہا۔ میں نے ابو سے بات کی ہوئی ہے، بس ان کو تمہارے آنے کا انتظار ہے، وہ تمہارا انتظار ہی کر رہے ہیں، تم ان سے جا کر ملو۔ نفیسہ کے والد ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار تھے، بہت داغ تھی ان کی۔ ان کے پاس جاتے ہوئے جھجک ہو رہی تھی، لیکن نفیسہ نے مجبور کر کے مجھے ان کے دفتر بھیج دیا۔ اس نے اپنے ابو سے میرے بارے میں بات کر لی تھی۔ میں دوسرے دن بہترین ڈریسنگ کر کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنی پوری شان کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ آؤ صاحبزادے آؤ، نفیسہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی جناب، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا؟ بیٹھ جاؤ، انہوں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں مؤدب ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا انٹرویو دے رہا تھا۔ تم خدا نخواستہ میری بیٹی سے عشق تو نہیں کرنے لگے ہو؟ انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی باپ نے براہ راست ایسا سوال ہونے والے داماد سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عشق کیا جناب، بس نفیسہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفتگو اتنی آگے نہیں بڑھی کہ تم خوش رکھنے یا نہ رکھنے کی بات کرو، انہوں نے کہا۔ میں ایک بار پھر چکرا کر رہ گیا۔ عجیب بے دھڑک انسان تھے۔ کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جاب کی تلاش میں ہوں جناب۔ اب میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ بہت جلد کوئی ملازمت مل ہی جائے گی، اور اس وقت تک کیا اپنی بیوی کو بھوکا رکھو گے؟ نہیں جناب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو خود کھاؤں گا اس کو بھی کھلاؤں گا۔ جب تمہارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے تو اس کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس کی فکر نہ کرے، شادی کے بعد نفیسہ میرا مسئلہ ہوگی، لیکن شادی سے پہلے تک تو میرا مسئلہ ہے نا۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم جیسے ناکارہ انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ میرے سینے پر چھڑیاں ہی چل کر رہ گئی۔ نفیسہ میرے لیے سب کچھ تھی۔ زندگی میں اب تک سوائے محرومیوں کے اور کیا ملا تھا؟ کوئی خوشی نہیں۔ اب وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ دل چاہا کہ
در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہوں، اور اسی وقت اطہر بھائی کا شعر یاد آ گیا۔ خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ کلیجے میں ٹھنڈک سی پڑ گئی، نفیسہ نہیں ملتی، نہ صحیح اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، میں کیوں ایک روک پال کر بیٹھ جاؤں۔ خوشی کو چھوڑ دے، اور میں نے خوشی کو چھوڑ دیا۔ میں نے نفیسوں کو فون کر کے مطالعہ کر دیا تھا کہ میں زندگی کی راہ میں اس کا ہم سفر نہیں بن سکوں گا۔ وہ کچھ دیر کی بک بک کے بعد خاموش ہو گئی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کے باپ کا فیصلہ درست ہی تھا۔ اب زندگی کے کٹھن شب و روز میرے سامنے تھے۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، میں بھی اپنا کھانا خود ہی بنا لیا کرتا تھا، ورنہ عام طور پر سامنے والے ہوٹل سے جا کر کھا لیتا تھا۔ میں محلے کی دکان پر پہنچ گیا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ شاید اسے خیال آیا ہو کہ میں اس کا پچھلا قرض ادا کرنے آیا ہوں۔ تنویر بھائی، چائے تو چلے گی نا؟ اس نے پوچھا۔ بس 2 منٹ میں آ جائے گی۔ نہیں بھائی، مجھے اس وقت چائے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ مجھے تو بس 2 کلو آٹا، 1 کلو چینی، کھانے کا تیل دے دو، ابھی لے لو، پچھلا حساب تو لے کر آئے ہو نا؟ نہیں بھائی، میں تو یہ بھی ادھار لے کر جاؤں گا، میں نے کہا۔ اچانک وہ بھڑک اٹھا، اس کی خوشی اخلاقی ختم ہو گئی۔ رہنے دو بھائی، رہنے دو، کمال ہے، پچھلا قرض ادا نہیں کیا اور چلے آ رہے ہیں ادھار لینے۔ اب کیا اس محلے میں ہی بیوقوف بنانے کو ایک میں ہی رہ گیا ہوں؟ جاؤ بھائی، کوئی اور دکان ڈھونڈو۔ اس کی بک بک سن کر بہت دکھ ہوا۔ سوچا تھا کہ سامان مل جائے گا تو 2-4 وقتوں کے کھانا ایک ساتھ بنا کر رکھ لوں گا۔ اچانک ایک بار پھر اطہر بھائی کا شعر یاد آ گیا۔ خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ میں نے خوشی چھوڑ دی اور کچھ لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ حشاش بشاش کوئی غم نہیں تھا، دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ گھر کے دروازے پر ہی نیازی صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ نیازی صاحب اپنی نوعیت کے ایک کمال انسان ہیں، بہت خوش اخلاق اور بہت ہی شاخرچ۔ انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگا کہ خدا نے اس وقت فرشتہ بھیج دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب نے میرا کس کس موقع پر ساتھ دیا تھا۔ جس کوارٹر میں رہ رہا ہوں اس کا ایڈوانس بھی نیازی صاحب نے دیا تھا۔ میں ان سے جا کر لپٹ گیا۔ بھائی اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ بس تنویر صاحب تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلا آیا، انہوں نے کہا۔ ارے یہ تو میری خوش نصیبی ہے۔ آئے اندر آئے۔ ہم اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ نیازی صاحب کچھ الجھے ہوئے تھے۔ گھر میں اتنا چائے کا سامان تھا کہ 2-4 کپ چائے بن سکتی تھی۔ میں نے انہیں چائے لا کر دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تنویر صاحب، میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ ظاہر خیریت ہے، لیکن اپنے وجود میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیسی ہلچل؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کا ساتھ دیتا رہا ہوں، آج بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آ جانا میری خوشی رہی ہے۔ میں احسان تو نہیں کہتا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جن کو میں نے اپنے طور پر خوشیاں دی انہوں نے غم دیے۔ ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ میں خوشی کی جستجو میں رہتا تھا اور ایسی خوشی مجھے کسی کے کام آ کر ہی ملتی تھی۔ آج بھی گھر سے 50,000 لے کر نکلا ہوں۔ ارے نیازی صاحب، یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے؟ انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ایک شعر سنا دیا۔ واہ، یہ تو اچھی بات ہوئی۔ ویسے وہ شعر کیا تھا تنویر صاحب؟ یقین کرے کہ اس شعر کو سنتے ہی ایسا لگا کہ میرے سر سے سارے بوجھ اتر گئے ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ میں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ واہ صاحب، پھر تو بہت مبارک شعر ہوا، مجھے بھی سنائے۔ شعر ہے: خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ ایک بار پھر وہ لعنتی شعر میرے سامنے آ گیا تھا۔ ایک بات میں نے آپ سے کہنے آیا ہوں، نیازی صاحب نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اب تک آپ کا ساتھ دیا ہو، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے۔
ارے نیازی صاحب، میں بوکلا کر بولا، لعنت بھیجے اس شعر پر، آپ تو نیکی کیے جائیں۔ نہیں تنویر صاحب، اب اس قسم کی کوئی نیکی میں نہیں کر سکوں گا۔ اس انقلابی شعر نے میری سوچ بدل دی ہے۔ میں یہی کہنے حاضر ہوا تھا، دل چاہا کہ یا تو اپنا گلا گھونٹ لوں یا اس شاعر کو زہر دے دوں جس نے بھی شعر کہا ہو۔ نیازی صاحب کچھ دیر بیٹھ کر اس شعر پر لیکچر دے کر روانہ ہو گئے اور میں اپنی خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ خیر وہ دن تو کسی نہ کسی طرح گزار لیا۔ شام کو بھوک نے جب بےتاب کیا تو میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی اسی شہر میں اور میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ وہ کباب بہت اچھے بناتی تھی۔ ان کے کباب کھا کر لطف آ جاتا تھا۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ ارے بیٹا، تو بالکل صحیح وقت پر آیا ہے، میں نے تیری پسند کے کباب بنائے ہیں۔ کیا بات ہے خالہ آپ کی، میں خوش ہو گیا۔ خالہ ہو تو آپ جیسی ہو۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کچھ کھانے کو ملے گا۔ اسی دوران وہی شعر میرے کان میں گونجنے لگا۔ خالہ میں نے آواز لگائی، خالہ میں جا رہا ہوں، ایک کام یاد آ گیا ہے۔ ارے بیٹا کباب تو کھاتا جا۔ نہیں خالہ پھر سے ہی، اور میں اس مکان سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی بھوک سے چکر سا آ گیا تھا۔ ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت کسی نے مجھے آواز دی، تنویر صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ سے میں اسلم صاحب۔ میں نے پوچھا کیا بتاؤں، دل میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے، خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ موصوف شاعر بھی تھے، میرے پاس آ کر بولے، خدا کی قسم اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو شاید مل جاتا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، لیکن میں نے آپ کو مانگا اور آپ مل گئے۔ ایک بہت زبردست غزل رات کو کہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔